بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہم 3 خبریں، نوٹیفیکیشن اور ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار اگر آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ اس طرح کی اہم اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف اور آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرتے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری نوکری پکی نوکری ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس جاری۔ پنجاب حکومت نے پنجاب ریگولائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 کو ختم کر دیا ہے۔ یہ وہ قانون تھا جس کے تحت کانٹریکٹ یا عارضی ملازمین کو مستقل یا ریگولر کیا جاتا تھا۔ اب 2025 کے اس نئے آرڈیننس کے بعد ریگولائزیشن ایکٹ 2018 جو ہے منسوخ ہو گیا ہے، یعنی اب کانٹریکٹ ملازمین کو پہلے والے قانون کے تحت مستقل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو کام یا فیصلے پہلے سے 2018 کے ایکٹ کے تحت ہو چکے ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ حکومت نے یہ تبدیلی اس لیے کی ہے کہ سرکاری خزانے پر پینشن اور مستقل ملازمین کی تنخواہوں کا بوجھ جو ہے کم کیا جا سکے۔ اب نئی بھرتیاں لم سم پے پیکج کے تحت ہوں گی، یعنی مستقل ملازمت یا بنیادی تنخواہ والے اسکیل پر نہیں بلکہ ٹھیکہ یا پیکج بنیاد پر۔ سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ آئندہ پنجاب میں سرکاری نوکریاں عموماً کانٹریکٹ بیس پر یا لم سم پیکج پر ہوں گی۔ اگلی خبر جناب، ایس ٹی آئی اپڈیٹ جو ہے، فائنل میرٹ لسٹ۔ ایس ٹی آئی امیدواروں کی فائنل میرٹ لسٹ اسکول لاگ ان پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ تمام اسکول ہیڈز اپنے آفیشیل لاگ ان سے یہ لسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امیدواروں سے گزارش ہے متعلقہ اسکول سے رابطہ کر کے اپنی پوزیشن جو ہے معلوم کر لیں۔ اگلی خبر جناب، سندھ کابینہ نے سرکاری ملازمین کے لیے نئی پینشن اسکیم منظور کر لی ہے جو 1 جولائی 2024 کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگی، اور اسکیم کے تحت پینشن فنڈز کا جو انتظام ہے ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ فنڈ مینیجرز کریں گے، جبکہ قدرتی موت یا معذوری پر 10 لاکھ اور حادثاتی موت پر 20 لاکھ روپے انشورنس فراہم کی جائے گی، جس میں سالانہ جو ہے 10% اضافہ بھی ہوگا۔ تو سندھ کابینہ نے سرکاری ملازمین کے لیے یہ جو ہے نئی اسکیم کی منظوری جو ہے باقاعدہ طور پر پینشن اسکیم کی منظوری کر لی ہے جو 1 جولائی 2024 کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے جو ہے لاگو ہوگی۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں اور اگلی خبر کی اگر بات کریں تو جناب، بے نظیر انکم ٹیکس سپورٹ پروگرام میں جناب ڈائنامک سروے میں اندراج کا مکمل طریقہ کار، رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے وہ ڈیٹیل سے یہاں نیچے دیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے عمل سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں۔ بے نظیر انکم ٹیکس سپورٹ پروگرام کی جانب سے 8171 سے میسج ملنے کے بعد بتائی گئی تاریخ کو بے نظیر انکم ٹیکس پروگرام کے تحت تحصیل میں رجسٹریشن سینٹر پر تشریف لے جائیں، اور اس کے علاوہ وہ گھرانے جو ابھی تک سروے کا حصہ نہیں بنے وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور سینٹر پر آتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کا جو بے فارم ہے نادرا کا وہ ساتھ ضرور لے کر آئیں۔ تو نوٹ، رجسٹریشن کرواتے وقت بجلی کا حالیہ بل ہمراہ لے کے جائیں اور اپنے زیر استعمال موبائل نمبر بھی درج کروائیں۔ تو ناظرین، جو لوگ بے نظیر انکم ٹیکس سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو مکمل طریقہ کار اور تفصیل یہاں پہ موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی جناب بات کریں تو سرکاری ملازم اپنی لیو اکاؤنٹ میں موجود چھٹیوں میں سے زیادہ 120 دن کی رخصت بما مکمل تنخواہ یعنی کہ فل پے لیو جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازم اپنے لیو اکاؤنٹ میں موجود چھٹیوں کے دگنا عرصے تک رخصت بما نصف تنخواہ یعنی کہ لیو آن ہاف پے بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے ہاف پے لیو کے دوران ملازم کو صرف بنیادی تنخواہ یعنی کہ جو بیسک پے ہوگی اس کا نصف حصہ یا آدھا حصہ جو ہے وہی ادا کیا جائے گا، جبکہ جو دیگر الاؤنسز ہیں سوائے کنوینس الاؤنس کے بشمول تمام ایڈ ہاک لیو الاؤنسز بدستور مکمل طور پر وہ ادا کیے جائیں گے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ نے کلیئرفیکیشن جو ہے جاری کر دی ہے۔ اگلی خبر جناب، ایج ریلیکسیشن رولز فار پی ایم ایس 1 جنوری 2026 تک عمر کی حد 30 سال ہو۔ ایسے سرکاری ملازمین جو وفاقی حکومت کی امور سے وابستہ ہوں اور پنجاب کے ڈومیسائل رکھتے ہوں، نیز ایسے ملازمین جو پنجاب حکومت کی امور سے منسلک ہوں اور کم از کم 4 سالہ سروس مکمل کر چکے ہوں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 35 سال ہوگی۔ خصوصی افراد کے لیے عمر کی بالائی حد میں زیادہ سے زیادہ 15 سال کی جو رعایت ہے وہ دی جائے گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ پنجاب کے اندر جو ہے جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہیں سول سرونٹ ایکٹس کے تحت بالائی عمر کی اگر اس کی حد کی بات کریں تو 1976 کے رولز کے تحت جو ہے ان میں بھی نرمی جو ہے وہ کی گئی ہے۔
اگلی ناظرین خبر کی بات کریں تو جناب پنجاب میں امتحانی مرکز کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے لگانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، پنجاب میں امتحانات کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امتحانی اور مارکنگ مراکز میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی اور بائیو میٹرک حاضری کا نظام جو ہے متعارف کرایا جائے گا۔ یہ فیصلے راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں عامر خٹک کی جانب سے بطور قائم مقام چیئرمین BISE راولپنڈی چارج سنبھالنے کے بعد کیے گئے اور حکام کے مطابق پرچہ لیک ہونے، نقل اور کسی بھی قسم کی غفلت پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور امتحانات کی نگرانی کے لیے مرکزی کنٹرول روم جو ہے قائم کیا جائے گا، جبکہ خلاف ورزیوں سے متعلق تادیبی کارروائیاں فوری طور پر نپٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ اقدامات 2026 میں صوبے بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں شریک طلباء کے لیے منصفانہ اور شفاف امتحانی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اگلی خبر جناب کی بات کریں تو سوشو اکنامک رجسٹری سروے کے نام پر اساتذہ پر جو ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ در در کی ٹھوکریں، عوامی دباؤ، تحقیر آمیز رویے اور پھر مسلسل ٹارگٹس، یہ سب ایک استاد کے حصے میں کیوں؟ دو بلاکس مکمل کروانے کے بعد دور دراز تیسرا بلاک شروع کرا دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ٹریننگ کے لیے مسلسل پریشر، نہ وقت کی رعایت ہے، نہ سہولیات، نہ تحفظ، صرف اور صرف نتائج کا تقاضا۔ تو ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا سوشو اکنامک رجسٹری کا سارا بوجھ اساتذہ ہی اٹھائیں گے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں حقیقت بھی ہے۔ جس طرح کے مسائل اوپر بتائے جا رہے ہیں، کیا تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جس قسم کی سچویشن چل رہی ہیں اس میں کیا واقعی تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک یہی طریقہ کار ہے؟ تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے، کہنا یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سوشو اکنامک رجسٹری کی جو ذمہ داریاں ان کو محدود کیا جائے، اساتذہ کو غیر تدریسی کاموں سے نجات دی جائے۔ ظاہر ہے اساتذہ کا ایک پراپر کام تو اسکولوں میں تعلیم دینا ہے، تعلیم پھیلانا ہے، نہ کہ یہ ایکسٹرا کاموں کو کرنا۔ عزت، تحفظ اور واضح SOPs جو ہے ان کو فراہم کیا جائے اور ایک استاد کو فیلڈ ورکر نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور یہ بالکل رائٹ کی بات ہے۔ ناظرین اگلی خبر، پنجاب میں تعلیمی نظام کو جدید سانچے میں ڈھالنے کی جو تجویز ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ کتابیں ختم کر کے بچوں کو کروم بکس دی جائیں گی۔ یہ ایک بڑی اہم خبر جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے یہ قدم اٹھائے جانے کے بارے میں خبریں جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ پڑھائی کے نظام کو ایڈوانس کرنے کے لیے اب جو نیا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے وہاں پہ کتابیں ختم کر دی جائیں گی، یعنی کہ ٹپیکل پڑھنے اور پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کر کے کروم بکس کو جو ہے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی یہ آج کل AI کا دور ہے، ایڈوانس دور جا رہا ہے، اور کون سے والدین ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ڈیجیٹل تعلیم بھی حاصل کریں۔ تو جناب یہ چیزیں سننے میں سامنے آ رہی ہیں کہ اب کتابیں ختم کر کے بچوں کو کروم بکس جو ہے دی جائیں گی، اور یہ جناب محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے خبر سرکولیٹ کر رہی ہے۔ منصوبے کے لیے پنجاب بینک نے جناب قرضے جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، قرضے دینے کی جو تجویز ہے اس کو سامنے پیش کر دی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی کچھ اہم 3 اپڈیٹس، کچھ خبریں، کچھ نوٹیفیکیشن اور تفصیلات۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں، جلد دوبارہ حاضر ہوں تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔